الرحیم قرآن پاک کا گھنٹہ ہے، 5ویں کلاس ہے۔ اس 5ویں کلاس میں آپ کا جو پارہ چل رہا ہے وہ پارہ چل رہا ہے پارے 21۔ دیکھیے، پارے کے لیے خالی پے بناتے ہیں، پے کے نقطے بھی غائب کر دیتے ہیں، صرف اشارے کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر 21 بنایا، یہ پارے 21 ہے، اور سورت کا نام ہے سورہ سجدہ۔ سورہ سجدہ، سورہ سجدہ۔ اب دیکھیے، قرآن پاک میں بہت سی آیتیں ایسی آتی ہیں کہ وہاں پر آدمی کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، اور سجدہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سجدہ نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے۔ گنہگار کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مثال دیکھیے، قرآن پاک میں ایسے الفاظ آتے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تمہارے رب کی باتیں ہوتی ہیں تو تمہارے رب کے بندے تمہارے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم بھی سجدے کے اندر گرو۔ تو جو مسلمان ہوتے ہیں وہ مسلمان ان آیات کو پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے سیدھے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ بالفرض ایسا ہے کہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس کا وضو نہیں ہے، باوضو نہیں ہے۔ تو باوضو اگر کوئی شخص نہ ہو تو قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، قرآن پاک کو چھونا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، بغیر پاکی کے قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو قرآن پاک کو ہاتھ اس وقت لگا سکتے ہیں جبکہ ہم پاک ہوں، صاف ستھرے ہوں اور طاہر و مطہر ہوں۔ اس کیفیت کے اندر جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تو قرآن پاک کی آیت سجدے کی آئے گی تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم سیدھے سجدہ ریز ہو جائیں، سجدے کے اندر جھک جائیں۔ لیکن اگر ہمارا وضو اس وقت میں نہیں ہے تو ہم کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم یوں پڑھیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ ہم نے سن لیا، ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد میں سجدہ کر لے۔ یہ سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے، اگر سجدہ نہیں کیا جائے گا تو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ سجدہ۔ اس سورت کے اندر سجدہ آتا ہے، سجدے کی ایک آیت آتی ہے جس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ اسلامی سجدے کی جو سورت ہے، یہ سورت جمعہ کے دن فجر کی نماز کے اندر پڑھی جائے، اور جب نماز کی حالت میں سجدے کی آیت پڑھی جاتی ہے تو امام پڑھتے کے ساتھ ہی سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سجدے کے اندر چلا جاتا ہے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ دیکھیے، الف بنایا، لام بنایا اور میم بنایا۔ الف لام، دیکھیے اس کے اوپر اس کو مد بولتے ہیں، اور ایک مد یہ ہے، اور اس کے اوپر تشدید لگی ہے۔ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، جس حرف پر تشدید لگی ہو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ میم اور نون جن کے اوپر تشدید لگی ہو، تشدید والے حرف کو مشدد بولتے ہیں۔ تو نون ہو یا میم ہو، جب ان پر تشدید لگی ہو تو ان کے اوپر پورے قرآن پاک میں کہیں بھی ہے دیر لگائیں گے، دیر لگا کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ الف لام میم۔ لام پر دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ مد لگا ہوا ہے۔ میم پر دیر اس لیے لگا رہے ہیں، اس لیے مد لگا ہوا ہے اور دوسرے تشدید بھی ہے۔ دیکھیے، الف لام میم، یہ کچھ حروف ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے معنی کسی کو نہیں معلوم۔ اسی انداز سے الف لام میم ہے، کہیں حامیم ہے اور کہیں حامیم عین صاد، اور کہیں قاف ہے، اس طرح سے آتا ہے۔ لیکن اس کے معنی کے بارے میں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادی،
ان کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حروف ایسے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر عرب کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اور عرب کے وہ لوگ جو پوری انسانیت کو گمراہ کیا کرتے تھے، پوری انسانیت کو جو کہتے تھے گونگی ہے، زبان ہم کو آتی ہے، ہم ہی جانتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی زبان استعمال نہیں کر سکتا، یہ ان کی کیفیت ہے۔ تو بہرکیف یہاں پر لفظ آیا الف لام میم، تو لام پر تشدید لگی ہے اس لیے مد لگا ہوا ہے، اس لیے دیر لگا رہے، میم پر تشدید لگی ہے، مد لگا ہوا ہے، اس پر دیر لگا رہے۔ آگے دیکھیے، تنزیل الکتاب لا غیب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر میں دیکھیے لتنذر، یہاں پر دیکھیے یہ نون ہے اور ساکن ہے، نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے، تو جس نون ساکن کے بعد دال آئے پورے قرآن پاک میں کہیں بھی نون ساکن کے بعد دال آ جائے تو یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے بہت سے نبیوں کو بہت سی اقوام کے پاس بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گمراہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا طریقہ بتائیں اور سمجھائیں کہ تمہارا اور ہمارا معبود صرف ایک ہے، اسی کی پرستش کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت پانے والے بن جائیں۔ اس لیے نبی کو جو بھیجا جاتا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی تھی کہ گمراہ لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، واو قرآن پاک میں کہیں بھی واو آئے، یہ دیکھیے واو قرآن پاک میں کہیں بھی واو آئے تو واو کے اندر دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، واو واو واو۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ دیکھیے لفظ آیا ستہ، ستہ، ستہ کے معنی 6، لفظ آتا ہے سبعہ، سبعہ کے معنی 7، ستہ سبعہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو بھی چیز ہے ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں ستتی ایام 6 دن کے اندر بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے ساری کی ساری باتیں بتلاتا ہے اور سمجھاتا ہے، اس لیے تاکہ ساری انسانیت خدا وحدہ لا شریک کو ماننے والی بن جائے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا ایک دن جو دنیا کے تمہارے دن ہے اس کے مقابلے میں ایسا ہوگا جیسے 1000 سنہ، 1000 سنہ 1000 سال،
یعنی ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ دوسری جگہ آتا ہے کان مقدارہ 50,000 سنہ کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہاں پر آیا ہے الف سنہ، الف کہتے ہیں 1000 کو، الف کے معنی 1000، الف سنہ، سنہ کہتے ہیں سال کو، الف سنہ 1000 سال۔ قیامت کا دن 1000 سال کا ہوگا، کہیں ہے کہ قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ کوئی تعارض ہو گیا، کوئی تعارض نہیں ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے آدمی کی کنڈیشن کے اوپر ہے، ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو تھوڑی تکلیف ہے، تھوڑی تکلیف وہ ایسی گزار دیتا ہے، اس کے لیے ایک دن کیا ہوتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، بل بلا رہا ہے، اس کے لیے ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ بہت ہی زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ تو حالات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، حالات اگر اچھے ہیں، سازگار ہیں تو یہ ہے کہ 1000 سال کے برابر، اور حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ڈنڈے پڑ رہے ہیں، مار پڑ رہی ہے، ہاتھ ٹوٹ رہے ہیں، پیر ٹوٹ رہے ہیں، وہ کتنا چیخ رہا ہے، کتنا چلا رہا ہے، تو اس کو ایک دن ایسا محسوس ہوگا جیسے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن کل شیء خلقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو بہتر طریقے پر بنایا، ہر چیز کو بہتر طریقے پر بنایا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کو بنایا، انسان کی پیدائش کی، اور انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے، ابتدا جو انسان کی ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، من طین، طین کے معنی مٹی، انسان کی پیدائش من طین، مٹی سے ہوئی، اور طین کے معنی مٹی۔ دیکھیے عربی کے اندر اتنا فرق ہوتا ہے، یہ طین لکھا ہے خاص ہے، طین کے معنی مٹی، اور دیکھیے کہیں آتا ہے تین، دیکھیے تا یا نون، تا یا نون، یہ ہوئے تین، یہ بھی یہ تین ہے اور یہ تین ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے تین کے معنی انجیل، تین کے معنی انجیل، اور یہ تین کے معنی مٹی۔ دیکھیے زمین آسمان کا فرق پڑا ہے۔ اگر آپ یہاں پر بجائے قوا کے تا نکال دیں گے تو دیکھیے انجیل کے معنی میں ہو جائے گا، اور اگر قوا نکالیں گے یہ مٹی کے معنی میں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن پاک بہت زیادہ نازک زبان ہے، اسے سوچ کر اور سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کی جو پیدائش کی، اول آفرینش جو انسان کی ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کلکم بنو آدم و آدم من تراب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور خاص طور پر رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ یوں فرما دیجئے کہ کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، لہذا صغرا اور کبرا ملایا گیا، نتیجہ نکل آیا کہ جب آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، نتیجہ یہ ہوا گیا تم ان کی اولاد ہو تو تم کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، آگے ارشاد فرمایا ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ آپ کو بتایا جا چکا ہے میم کہیں بھی آ جائے جس کے اوپر تشدید لگی ہو تو ہمیشہ دیر لگا کر کے پڑھیں گے۔ مما دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ میم پر تشدید لگی ہے، تو جس میم پر تشدید لگی ہو اس پر دیر لگائیں گے، جس نون پر تشدید لگی ہو دیر لگائیں گے۔ یہ دو حرف ایسے ہیں پورے قرآن پاک میں کہیں بھی آئے، نون ہو یا میم تشدید لگی ہو تو آنکھیں بند کر میم پر دیر لگا کر اور نون پر دیر لگا کر کے پڑھیں گے۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجعل لكم السمع، اور ہم نے تم کو ایک قوت دی ہے جس کو کہتے ہیں قوت سامعہ، سننے کی قوت، والابصار، اور ہم نے تمہیں آنکھوں کی قوت دی ہے، آنکھوں کی طاقت دی ہے کہ تم ان سے دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی اور تمہارا دل بنایا
کیوں بنایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر یہ چاہے کہ ہم کو آنکھیں مل جائیں تو ناممکن ہے، نہیں مل پاتی، ہم کو کان مل جائیں تو نہیں مل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور حکم دیا گیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمت پر اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے گا۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کر لیتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کفار مکہ یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بہت دوسری کوڑی لے کر کے آئے، سمجھ سے بالا کرے، ایسی بات کفار مکہ کہا کرتے تھے۔ بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ وہ اس کا بھی انکار کرتے تھے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے حضور بلائے گا، اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، دیکھیے آپ کو ایک قاعدہ بتایا گیا تھا کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کہیں بھی دال آ جائے تو وہاں پر اخفا کریں گے، دل لگا کر کے پڑھیں گے۔ آپ کو قاعدے میں یہ حرف لکھائے گئے ہیں اور 12 بتایا گیا ہے کہ دیکھیے 15 حرف ہیں، 15 حرف ہیں، ان 15 حرف میں سے کوئی ایک بھی حرف آ جائے تو آنکھیں بند کر کے وہاں پر آپ دیر لگا کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ 15 حرف یاد کر لیجئے، بڑھاپے تک کام آئیں گے۔ تا سا جیم دال زال زا، سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ آپ کو یہ حروف ملیں گے، ان کو ایک مرتبہ یاد کر لیجیے، زندگی بھر کام آئیں گے۔ اور دیکھیے قاعدہ یہ بتایا گیا کہ دیکھیے نون، اس کو ساکن کر دیا، یہ ہو گیا نون ساکن۔ اس کے بعد دیکھیے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ دیکھیے یا تو وہ آپ کا نون ساکن، اس کے بعد کوئی حرف آ جائے، یا 2 زبر ہو ان میں سے کوئی حرف آ جائے، یا 2 زیر ہو اس کے بعد کوئی حرف آ جائے، یا 2 پیش ہو اس کے بعد کوئی حرف آ جائے، تو وہاں پر دل لگا کر یعنی ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے عندہ، یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے عندہ، ہے نا۔ اس کے بعد آ رہی ہے دال، یہ آ رہی ہے دال، تو نون ساکن ہے، اس کے بعد آ رہی ہے دال، تو آنکھیں بند کر کے یہاں دل لگائیے، دل لگا کے پڑھیں گے عندہ۔ دیر کیوں لگائیں گے؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد دال آ رہی ہے۔ عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جب قیامت کا منظر ہوگا اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، سب لوگ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب کیا کہیں گے کافر لوگ، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ربنا ابصرنا، اے میرے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا، اے میرے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، اور ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا، فرجعنا، اب آپ ہم کو بھیج دیجئے، دنیا میں واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا، اب تو نیک کام کریں گے، نیک کام کے علاوہ کوئی برا کام کریں گے ہی نہیں پوری زندگی۔ اب تو ہم کو یقین آ گیا ہے میرے رب، اب آپ بھیج دیجئے۔ معذرت کے ساتھ آپ سے درخواست کر رہے ہیں میرے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا اپنے کانوں سے، ہم کو یقین آ گیا، اب ایک موقع اور دے دیجئے، ہم کو دنیا کے اندر بھیج دیجئے، پھر تو ہم نیک کام ہی کریں گے اور برا کام ہرگز نہیں کریں، کوئی برا کام نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کے طور پر بتلا دیا کہ آدمی کی کیا حالت ہوگی، وہاں کیا ہوگا، کیا کرے گا۔ آگے دیکھیے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو عذاب دیا جانا طے ہے، مسلم ہے، وہ عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کو اگر نہ مان کر زندگی گزاری گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ پتھر ہوں، حشرات الارض ہوں، جو بھی چیزیں، انسان ہوں، ان ساری کی ساری چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر تھے ان سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کی تم لوگوں نے بات نہیں مانی، جب ان کا کہنا نہیں مانا تو ہم تمہاری وجہ سے جہنم کو بھر دیں گے۔ والناس اجمعین، اور سارے کے سارے انسانوں کو جو اللہ کے منکر تھے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فذوقوا، پھر کہا جائے گا اب چکھو، اب عذاب چکھو، بما نسیتم، جس کی وجہ سے تم نے ہم کو بھلا رکھا تھا، دنیا میں ہم کو نہیں یاد کرتے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کے منکر تھے، اس دن کو نہیں مانتے تھے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب لے گا، اب جہنم کا مزہ چکھو۔ انا نسیناکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے وہاں تو تم نے ہم کو بھلا دیا تھا، یا ہم تم کو بھلائیں گے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو یاد نہیں کیا تھا، اللہ کو بھلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آخرت میں سوچو گے تو وہاں تم کو بھول جائیں گے، تم کو بھلا دیں گے، اور کہا جائے گا کہ مزہ چکھو جہنم کا۔ وذوقوا عذاب الخلد، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب چکھو، بما کنتم تعملون، جو کام کے تم کیا کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو پوری سجدہ ہے، اور سجدے کی آیت جب کبھی آتی ہے تو مسلمان لوگ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ یہاں پر وہی آیت آ رہی ہے، انما یؤمنوا بآیاتنا الذین، میرے وہ بندے جو نیک بندے ہیں، ایمان لانے والے بندے ہیں، جب میری آیات ان کے اوپر بیان کی جاتی ہیں، خروا سجدا، تو وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وسبحوا بحمد ربهم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو نماز کی بھی حالت میں جب یہ آیت سجدہ آ جاتی ہے تو نمازی آدمی سیدھا سجدے کے اندر چلا جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، 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 سجدے کی کیفیت کے اندر پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کو اگر دیکھ کے پڑھا جائے تو آیت جیسے ہی آئے سجدے کی فوراً سجدے میں چلا جائے۔ یہ غلط فہمی کی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں، جب ہم قرآن پاک پورا کر لیں تو ہم سجدے کریں۔ جب تک ہم مجرم ہیں، جب تک ہم نے جرم کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیت سجدہ آئی اور ہم نے سجدہ نہیں کیا، تو مجرم ہونے کی حیثیت سے اب ہم سجدہ کر رہے ہیں، ناس میں، تو گنہگار تو ہم ہوں گے۔ گنہگار کب نہیں ہوں گے؟ جبکہ آج سجدہ آئے ہم فوراً پڑھیں سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور جیسے ہی موقع ملے پہلی فرصت میں سجدہ کر لیں۔ اس کا انتظار نہ کریں کہ پورا قرآن پاک پڑھ لیں اس کے بعد سجدہ کریں، بلکہ جیسے ہی آیت آئے فوراً سجدہ کریں۔ اگر اس وقت موقع نہیں ہے تو تاخیر سجدہ کر لیں، تھوڑی دیر کے بعد میں کر لیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد میں کر لیں، اسی دن کر لیں، لیکن یہ سجدہ کر لیں۔ بس آج کا سبق صرف اتنا ہی ہے، کافی ہے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔